دم بہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل کرم اور احسان کے ساتھ ہم جمع ہوتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مبارک نام کے ذریعے تزکیہ نفس کیا جائے، تاکہ ہر معاملے کے اندر ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لیں. قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جب انسان کسی بھی اللہ والی جماعت کا حصہ بن جائے اور اپنی ذات کو اس جماعت کے ساتھ جوڑ لے اور وہ جماعت اس انسان کو اللہ رسول کی راہ پہ چلا دے، اس سے پہلے کہ وہ جانتا تھا یا نہ جانتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ سمجھتا تھا یا نہ سمجھتا تھا، جماعت کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اللہ رب العزت جہاں اس کو سمجھانا بھی شروع کروا دے اور جو علم وہ سیکھ رہا ہو اس کی برکت سے جاننا بھی شروع کر دے، تو پھر اس انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ جب علم سے آگاہی ہونا شروع ہو گئی تو اس کی مطابقت میں عمل کرنا. اب اسی لیے قرآن حکیم ان لوگوں کا خاصہ بیان کر رہا ہے. ایک انسان ہے وہ جو جانتا نہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں، اور ایک انسان وہ ہے جو جانتا بھی ہے اور پتہ چلنا بھی شروع ہو گیا. اب جب اس کا موازنہ اللہ کے ہاں کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت خود فرما رہے دوسروں لوگوں سے الگ کر کے اس علم کی وجہ سے کہ یہ علم ہی اس کو پہچان کروا رہا ہے، یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ رسول کی معرفت کو حاصل کر رہا ہے، اور اسی علم ہی کی برکت سے اپنی ذات کو راہ راست کے اوپر لا رہا ہے. تو چونکہ یہاں پر جو علم ہے وہ علم باطن ہے، اور علم باطن کا جو حصول ہوتا ہے وہ اللہ کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں آ کے انسان مجاہدہ کرتا ہے، جس میں انسان چلہ کشی کرتا ہے. اس مجاہدے اور چلہ کشی کے بعد حکمت کے اسرار اور رموز بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر کھولتا ہے، اور اپنی قربت کے متعلق بھی اس کو آگاہ کرتا ہے، اور اسی یقینی علم کے تحت وہ عین الیقین کے ذریعے مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت جب اس کو معاملات سے گزارتے ہیں تو حق الیقین کی کیفیت اپنے وجود کے اندر پا لیتا ہے. جب اس کو دوسرے لوگوں سے جدا کر دیا، ساتھ میں یہی بتایا اب اس کی برابری ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو نہیں جانتے. کیوں؟ علم کا خاصہ یہ ہے والذین اوتوا العلم درجات، کہ جس کو اللہ رب العزت علم دینا شروع کر دیں، اور علم بھی ایسا
جو اس کی ذات کے متعلق آگاہ کر رہا ہو، علم بھی ایسا جو اس کو رائے راست کے اوپر چلا رہا ہو، علم بھی ایسا جو اس کو گناہ سے بچا رہا ہو، علم بھی ایسا جو اس کو نیکی کے متعلق آگاہ کر رہا ہو، علم بھی ایسا نہ فقط نیکی کے متعلق آگاہ کر رہا ہو بلکہ حماتن اس سے وہ کروا رہا ہو۔ والذین اوتوا العلم درجات، جب اللہ رب العزت نے لوگوں سے اس کو جدا کیا، اپنے راستے کے اوپر اس کو ڈالا، اپنی محبت سے اس کے دل کو آباد کر رہا ہے، اپنے حبیب کی محبت اس کو دل سے آباد کر رہا ہے، تو پہلی چیز وہ انسان بھی یاد رکھے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب تو جس جگہ پہ آ چکا، جو علم تو حاصل کر رہا ہے، اس علم کی برکت سے جتنا اللہ تیرے اوپر کھول رہا ہے، جتنی تجھے سمجھ آ رہی ہے، اور اس سمجھ کے مطابق تجھے اللہ عمل کی توفیق دے رہا ہے، اب دوسروں سے اللہ نے تجھے جدا کر دیا۔ اور جدا کس وجہ سے کیا؟ علم ہی کی وجہ سے۔ اب یہی علم ہے جو اللہ کے ہاں بندے کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے جو اس راہ طریقت کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شمار خواص میں کیا جاتا ہے۔ یوں تو یاد رکھیے گا، صرف یہ مت سمجھیے گا کہ میں اور آپ اس کے ساتھ جڑے۔ علماء کا درجہ بھی بہت بڑا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب یہاں شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع لاہور کی وہ فرمایا کرتے تھے کہ دونوں ہی علماء ہوتے ہیں، اور صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر کو سیکھتا ہے، جو قرآن و حدیث کو سیکھتا ہے، فقہ کو سیکھتا ہے، وہ بھی عالم ہے، اور ایک جو طریقت کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے معرفت کو حاصل کرتا ہے، وہ بھی عالم ہے۔ اب اس کو اس علم کی پہچان کروائی جا رہی ہے جہاں سے وہ اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، اور اس ذات کو پہچاننے کے بعد جب یہ عمل کرتا ہے تو اس عالم کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو رائے حق کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو رائے راست کے اوپر چلانا، لوگوں کی فکر رکھنا۔ اس کے دل کے اندر بھی اللہ وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ یہ بھی اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ لوگوں کو رائے راست کے اوپر چلایا جائے، حق راستے کی طرف ان کو دعوت دی جائے، گناہوں سے ان کو بچایا جائے، اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی جائے تاکہ اپنی ذات کو راہ راست کے اوپر لے کے آئے۔ اسی لیے اللہ نے جدا کر دیا خاصا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جن کو ہم علم دیتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے، اب یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ اب علم کا خاصہ کیا ہے؟ جب راہ طریقت کے اندر انسان اس علم کا حصول کرے گا، وہ کیفیات خصوصاً جو اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہوں گی، ان کو وہ اچھے طریقے سے سمجھے گا، نہ فقط سمجھے گا، اپنی ذات کو ان کے اندر سے گزارے گا۔ یہ بارہا تکرار اس لیے کیا جاتا ہے، وہی روزمرہ کے معاملات آتے ہیں، وہی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، بارہا تلقین کی جاتی ہے۔ بار بار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے وجود کے اندر وہ کیفیت ہو جس کے اندر سے وہ نکل نہ رہا ہو، اس سننے کی برکت سے اللہ اس کو نکال دے، یہی اس کو نفع پہنچا دے، اور اس ذکر کا اثر اور تاثیر اس کا وجود پکڑ لے اور اپنی ذات کو رائے راست کے اوپر لے کے آئے۔ کیونکہ انسان ہے نا، جب تک یہ زندہ ہے نفس اس کا پیچھا چھوڑتا نہیں ہے، شیطان موقع خالی نہیں چھوڑتا کہ اس کو کیسے شکست دوں، اس کو رائے راست کے اوپر ہٹاؤں، اور بعض اوقات ایسا علمی وار کرتا ہے کہ جب انسان جاننا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر یہ وصف پیدا کرتا ہے کہ تجھے تو بہت زیادہ پتہ لگنا شروع ہو گیا، تجھے علم بھی بہت زیادہ حاصل ہونے شروع ہو گیا، یہی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا اس کے ہاں جو قانون ہے وہ اور ہے۔ وہ جب کسی کو معاف کرنے کے اوپر آتا ہے، نہ اس کے علم کو دیکھتا ہے نہ اس کے عمل کو دیکھتا ہے، فقط اس کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بندے کا کوئی ایک چھوٹا سا بھی کام ہو اور اس کے اندر اس بندے کی نیت یہ ہوئی کہ مجھے اللہ کی رضا مقصود ہے، اسی عمل کی برکت سے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور ہدایت کے راستے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب یہ خاصہ چونکہ بڑا ہے،
یہاں تخصیص بھی اللہ خود کہہ رہا ہے اور اللہ خود بتلا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے کہ جب تمہاری نسبت علم کے ساتھ ہو گئی تو یاد رکھنا اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ تمہارا درجہ اللہ ضرور بڑھا دیتا ہے اپنے ہاں اس علم کی وجہ سے۔ اب کہا یہ کیوں قرآن حکیم کے اندر کہ اب تم اسی صورت میں آگے بڑھ سکو گے، سمجھ سکو گے جب علم کی مطابقت میں عمل کر سکو گے۔ اگر علم کی مطابقت میں انسان کا عمل نہیں ہوتا تو یاد رکھنا زمانے کے اندر سب سے زیادہ وہی انسان نقصان اٹھاتا ہے کہ جس کو اللہ علم دے دے اور علم کی مطابقت میں وہ انسان عمل نہ کرے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت اس کو آگاہ کرتا رہتا ہے، شیطانی تصرفات کے بارے میں بھی بتلاتا ہے، نفس کو بھی اس کے اوپر جس حد تک ضرورت ہوتی ہے کھول دیتا ہے۔ چونکہ جو بندہ محبت کا حصول کر رہا ہوتا ہے تو جب محبت کسی کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے محبوب کی بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول مجاز کا بھی ہے نا، کوئی اس کو آ کے کہہ بھی دے، کوئی بتا بھی دے، وہ تو علام الغیوب ہے، لیکن دو لکھنے والے موجود ہیں، دائیں بھی موجود ہے بائیں بھی موجود ہے، روزانہ خبریں لے کے جاتے، روزانہ پیش کرتے، یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی، اس کے نامہ اعمال کے اندر برائی لکھی، اب وہ لکھتے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اس کا غضب انسان کے اوپر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ اس کی رحمت کی وسعت کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے فرما دیا ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے۔ اگر غالب نہ ہوتی اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک اپنا موازنہ بخوبی کر سکتا ہے کہ کسی عملے بدل کے اوپر کسی وقت بھی کسی جگہ بھی اس کی پکڑ آ سکتی تھی، ہم اس کی پکڑ میں آ جاتے۔ جب اس کی پکڑ میں انسان آ جائے تو یاد رکھنا اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ تو اس کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے اس راستے کے اوپر ڈالا ہے جہاں پر ہم ان لوگوں کے ساتھ ہماری نسبت ہوئی جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے حضور معافی مانگنے والے لوگ ہیں، اللہ کے حضور اپنے اعمال کو پیش کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے عمل کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ انسان کو سمجھاتا ہے اور اسی علم کی مطابقت میں اس کی ذات سے عمل کے میدان سے گزارتا ہے، اور یہی سب سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا زمانے کے اندر کہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے علوم سے نوازا گیا، علم ان کے پاس بہت ہے لیکن اس علم کی مطابقت میں وہ عمل نہیں کر پاتے۔ وہ عمل نہ کر پانا اسی وجہ سے ہوتا ہے جب بندہ اپنی ذات کو سمجھتا نہیں ہے۔ جب بندہ اپنی ذات کو سمجھنا شروع کر دے اور جس راستے کے اوپر چل رہا ہو اور جس علم کے ذریعے اللہ اس کی رہنمائی کر رہا ہو، وہی علم پھر اس کو چلاتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے، سنوارتا بھی ہے اور اس کی قربت کا معنی بھی اس کو سمجھاتا ہے۔ یہی وہ چیزیں جس کے اوپر زمانہ سارا قائم ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم ہے نا، تو اسی لا الہ الا اللہ کی برکت سے ہم جمع ہیں، اسی لا الہ الا اللہ کا تکرار کر رہے ہوتے ہیں، اسی لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہوتی ہے، اسی لا الہ الا اللہ کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ رہی ہے۔ ان ادب و آداب کو بھی انسان سیکھتا ہے اور حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھے، اور یہی چیز سمجھنی مقصود ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کا کشف کھل جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ باطن کے تمام احوال کو وہ جاننا شروع کر دے، جاننا شروع بھی کر دے نا، بعض اوقات انہی چیزوں میں وہ پھنس جاتا ہے، چھوٹے نہیں بڑے بڑے پھنسے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب انہی کے بھائی، اب دونوں بھائی ایک ہی شیخ کے شاگرد ہیں، دونوں بھائی پیر بھائی بھی ہیں اور طریقت کے اندر دونوں کا اپنا نام ہے۔ اب ایک بھائی کی حالت یہ کہ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اب بیٹے نے جا کے ماں سے کہا کہ میرے بہت سارے شاگرد ہیں، اللہ مجھ سے دین کا بڑا کام لے رہا ہے، اب مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرا سگا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لہٰذا آپ اس کو سمجھاؤ کہ تیرے بھائی کی لوگ اتنی عزت کر رہے ہیں، اتنا اس کا حلقہ وسیع ہے، تو بھی اس حلقے کے اندر داخل ہو، اپنے بھائی کے پیچھے کم سے کم نماز تو پڑھ لیا کر۔ اب والدہ نے جا کے بھائی کو سمجھایا، ایک کا نام ہے محمد غزالی، ایک کا نام ہے احمد غزالی۔ اب جب والدہ نے سمجھایا
کہ بھائی اللہ نے تیرے بھائی کو معاشرے کے اندر عزت اور احترام دیا ہوا ہے، لوگ بڑی اس کے سنتے ہیں، لوگ بڑا اس سے سیکھتے ہیں، اور تو سگا بھائی ہو کر بھائی کو عزت نہیں دیتا، تو یہ بات اچھی نہیں ہے، اس کو ناگوار گزرتی ہے، وہ معاملہ تیرا میرے پاس لے کے آیا ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے والدہ محترمہ، آپ کہہ رہی ہیں، میں آپ کی نصیحت کے اوپر عمل کرتا ہوں، میں بھی ان کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ نماز ادا کرنا شروع کی، عصر کی نماز تھی غالباً، 2 رکعتیں پڑھی، تیسری رکعت کے اندر نماز توڑ دی اور چلا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کوئی نماز میں شریک ہو، 2 رکعتیں پڑھے اور پڑھ کے چلا جائے اور سگا بھائی ہو، ویسے تو کسی امام کا عام نمازی اگر ایسی حرکت کرے تو اس کے اوپر بھی وہ چیز بڑی عیاں گزرتی ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا حسد اور بغض میرا دل کے اندر رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سی نفرت پالی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ میری اقتدا کے اندر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور یہاں تو معاملہ سگے بھائی کا ہے۔ اب وہ چلا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے نماز جب پڑھائی، اس کے بعد لوگوں نے یہ سارا معاملہ سنایا، حضرت بڑی مشکل سے بڑی دیر کے بعد آپ کا بھائی نماز کے اندر شریک ہوا تھا لیکن چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس نے یہ حرکت کی۔ اب ان کو بھی جب لوگوں کی زبان سے بھائی کے متعلق کی بات سنی، تعجب ہوا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کہا اماں میں نے آپ کو کہا تھا یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، آپ کا کہا اس نے مانا، لیکن اس سے بھی بری حرکت اس نے کر دی ہے، یہ 2 رکعتیں میرے پیچھے پڑھی اور اس کے بعد چلا گیا۔ اب اماں نے بلا لیا کہ بلاؤ اس کو، بھائی تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اب اس یہاں یاد رکھنا باطن کو دونوں جاننے والے تھے، اس نے ایک دلیل پیش کی، اس نے کہا اماں اگر وجود کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہو، اس گندگی کے ساتھ کوئی نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے شریعت کے اندر؟ اماں کہنے لگی نہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ ظاہر کا گندہ، اگر کوئی انسان باطن کے اندر اسی گندگی کے اندر ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اماں کہنے لگی اپنی بات کی وضاحت کر، مجھے سمجھ نہیں آئی، کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ کہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2 رکعتیں ان کے اوپر پیچھے پڑھی، اب میں ان کی نماز کے اندر جب کھڑا ہوا ان کے پیچھے، میری پوری توجہ ان کے اوپر تھی، اس نماز کے اندر مجھے نماز کی لذت اور حلاوت بھی آ رہی تھی، لیکن تیسری رکعت کے اندر میری توجہ ہٹ کے نماز سے ان کے دل کے اوپر چلی گئی۔ اب میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ان کا دل اس وقت گندگی کے اندر مشغول ہے۔ اس وقت کس چیز کے اندر مشغول ہے؟ گندگی کے اندر۔ اس سے پہلے جو نماز کی کیفیت تھی، جو نماز کے اندر رحمت ہوتی ہے، وہ مجھے اپنے وجود کے اندر محسوس ہو رہی تھی، لیکن تیسری رکعت میں مجھے وہ چیز محسوس نہ ہوئی، لہٰذا میں نے نماز کو توڑ دیا۔ بڑی عجیب بات ہے نا، باطن کی بات ہو رہی ہے، جب وہ احوال انسان کے اوپر کھلتے ہیں، جب ان چیزوں کا مشاہدہ انسان کرتا ہے۔ تو اماں نے کہا ہاں بیٹا غزالی بتا کیا بات ہے، تیرا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ لیکن لگے اماں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھانے سے پہلے حیض اور نفاس کے مسائل پڑھ رہا تھا، ان مسائل کے اوپر میری توجہ تھی، میں نے 2 رکعتیں پہلی جو پڑھی بڑے پہلے خشوع اور خضوع کے ساتھ، لیکن تیسری رکعت کے اندر وسوسہ ایسا آیا کہ میری توجہ ساری ان حیض اور نفاس کے مسائلوں کی طرف چلی گئی، میری توجہ نماز سے ہٹ گئی، میری توجہ نماز سے ہٹ گئی۔ اور وہ کہنے لگا دیکھنا اماں میں نے تجھے کہا تھا اگر ظاہر کی گندگی ہو، اس گندگی کے سمیت اگر انسان نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو باطن کے اندر بھی جہاں اللہ کی رحمت کا حصول کرنا تھا، میرے بھائی نے نگاہ وہاں سے ہٹا دی اور نفاس کے اندر ان مسائل کے اندر اس نے اپنے آپ کو مبتلا کر دیا۔ اب والدہ بھی ایسی اللہ والی تھی، وہ کہنے لگی اللہ میں تو برباد ہو گئی، تم دونوں میرے کسی کام کے نہ رہے، تم دونوں میرے کسی کام کے نہ رہے۔ اب بیٹا کہنے لگا اماں کیوں، اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے تو توجہ نہیں کی، خود بخود چلی گئی۔ اس بیٹا کہنے لگی تو نے باطن کے ذریعے اس کو پہچانا، تو باطن کا تجھے نہیں پتا حصول کیا ہوتا ہے، کہ نماز کے لیے تو پڑھ رہا ہے اور نماز تو عمل اللہ کے لیے کھڑا ہو کے کر رہا ہے، اس وقت تو اپنی نگاہ کو اس کے دل کے اوپر کیوں لے کے گیا؟ چاہے تجھے اس رحمت کا حصول ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، تجھے نہیں پتا تھا کہ تو اس وقت کس کے ہاں کھڑا ہے؟ اگر تجھے پتا ہوتا کہ تو اللہ کے حضور کھڑا ہے
تو اس وقت تیری توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اس کے دل کے اوپر ہونی چاہیے تھی۔ یہی باطن تو نے حاصل کیا کہ وہ باطن دوسروں کے دل کے اوپر اپنی توجہ ڈال کے اس کے دل کی کیفیت کو معلوم کریں۔ اس لیے اور بیٹے کو کہا تیری وجہ سے بھی مجھے بڑا دل دکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، انہوں نے کہا اماں میری کیا غلطی ہے اس کے اندر، مجھے تو وسوسہ آ گیا تھا۔ کہا تو کیسی امامت کروا رہا ہے، اتنے لوگ تیری اقتداء کے اندر ہیں اور تو رب کے حضور ان کی امامت کروا رہے، تجھے نہیں پتا اس وقت تو ان کی سرداری کر رہا ہے، اور ایسی تو سرداری کرے گا کہ جب تو نماز پڑھا رہا ہے تو ان کو نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھا رہا بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے اپنے معاملات کو دوسری طرف لے گیا، اور تو نے بھی اس رحمت کا حصول نہ کیا۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ علم باطن ہے نا، ملا ہوا ہے، نگاہ کھلی ہوئی ہے، کشف ہوتا ہے، الہام کی کیفیات آتی ہیں، لیکن جس وقت جو کام اللہ کی ذات کے لیے کرنے کا ہو اس وقت اگر توجہ وہاں سے ادھر ادھر چلی گئی تو انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ ہر معاملے کو ہر جگہ پہ رکھ کے کیا جاتا ہے، مطلب کیا، جو معاملہ جس جگہ کا ہوتا ہے وہیں کیا جاتا ہے۔ اب یہی حرکتیں اگر ہم اپنے معاملات کے اندر کرنا شروع کر دیں کہ جو معاملات اللہ کے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ان معاملات کے اندر ایسی کوئی کمیاں شروع کر دیں، یا نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ نماز کے اندر ہمیں بھی کشف ہونا شروع ہو جائے، تو یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ کیوں؟ حدیث مبارکہ کے اندر کیا آتا ہے؟ رب کی رحمت اس وقت تک بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب تک وہ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھتا ہے۔ اگر اپنی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹا دے تو یاد رکھنا پھر اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بات یہ کر رہا تھا، قرآن حکیم یہی بیان کر رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جن لوگوں کو علم دے دیا گیا تو اس چیز کو یاد رکھیں، اب دوسروں سے ان کا مقام جدا کر دیا گیا، اب ان کی پہچان اس علم کے ذریعے ہوگی۔ اگر وہ پہچان اس علم کے ذریعے ہوگی تو اس بندے کا اپنی ذات کے اندر علم کی مطابقت میں عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر علم کی مطابقت میں وہ عمل نہیں کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، کبھی بھی اس کو حصول نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، برکات اس کی بہت ساری ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ اس کو ضرور مل جائے گا، کیوں جو بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو اس نام کی برکت اور تاثیر یہی ہوتی ہے، اس کو کسی کو خالی رہنے نہیں دیتا۔ یہ نہ کہوں گا جیسے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ولی بن جاؤ گے، لیکن اللہ کی قسم اس میں یہ تاثیر موجود ہے کہ خالی بھی نہ رہو گی۔ اگر انسان ولی نہیں بنتا تو خالی بھی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اسی کی برکت سے اپنی ذات کو جاننا اور پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اسی کی برکت سے اپنے معاملات کو وہ درست کرتا ہے، اسی کی برکت سے اپنی ذات کو راہ راست کے اوپر لاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جب انسان کو علم نصیب ہونا شروع ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ذات کے اندر عمل کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ مقابلہ عام لوگوں کا نہیں کرے گا، اسی لیے جہاں عام لوگ صبر کرنا تھا اس کی بنسبت مجھے اور آپ کو صبر زیادہ کرنا ہوگا، عام لوگوں کی بنسبت مجھے اور آپ کو شکر زیادہ کرنا ہوگا، عام لوگوں کی بنسبت میرے اور آپ کے وجود کے اندر رحم کی کیفیت زیادہ ہوگی، آپ لوگوں کی بنسبت مجھے اور آپ کو سچا ہونا زیادہ ضروری ہے، عام لوگوں کی بنسبت جس راستے کے اوپر چل رہے نا اس طریقے کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جب ہم اللہ کی ذات کے لیے عبادت کریں تو ہمیں کسی کی پرواہ نہ ہو، جب ہم اللہ کی ذات کے لیے معاملات کریں تو ہمیں کسی کی پرواہ نہ ہو۔ ہاں، معاملات کرنے پورے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ چونکہ حکمت کے لحاظ سے بھی ہم چلتے ہیں اور چلاتے ہیں آ جائے تو اس معاملے کو پورا کیا کرو، تشخیص کے لحاظ سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو بتلائی ہوئی ہیں، دوہرا بھی دیتا ہوں، نئے ساتھی جن کو اجازت ملی ہوئی ہے، بہت سارے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، جب معاملات آ جائیں کرنے کے سارے طریقے آپ کو پتہ ہے، اس کی وضاحت نہ ہوگی، لیکن یہ ضرور دیکھا کرو کہ یہ معاملہ آپ کی حکمت کے لحاظ سے کتنے عرصے میں ختم ہوگا۔ بڑے سے بڑا سحر کا مسئلہ آ جائے، چاہے جناتی ہو یا انسانی ہو، اگر اس سحر کی تاثیر انسان کے خون تک، انسان کی ہڈیوں تک، انسان کے حواس تک، انسان کے محسوسات تک پہنچ چکی ہے تو یاد رکھنا کم سے کم وہ 1 سال کا دورانیہ لے گا۔ کتنا دورانیہ لے گا؟ 1 سال کا دورانیہ لے گا۔
اس کے اندر پورا چیک کیا کرو کہ آپ کو کتنے دم کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہفتے میں 1 2 بار 3 بار، روزانہ اس کو اپنی توجہ میں رکھنا۔ روزانہ جب آپ اپنے مریضوں کو کرتے ہو اس کے بعد اپنی توجہ ان کے اوپر ضرور رکھا کرو۔ جب اپنے مراقبات کرتے ہو، چاہے آپ اس میں ذات کا کر رہے ہو، چاہے آپ کسی اور کوئی مراقبہ کر رہے ہو، کہ جو نور آپ کے اوپر آ رہا ہے آپ کے وجود سے گزر کے ان سب کے اوپر جا رہا ہے، جیسے اس کی برکت سے اللہ آپ کو صاف کر رہا ہے تو آپ کے اوپر جو آ رہا ہے آپ کی برکت سے اللہ ان کو صاف کر رہا ہے، آپ کی برکت سے اللہ ان کو صاف کر رہا ہے۔ یہ مت سوچنا ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، چونکہ اللہ کی شان ہے نا، کسی سے اپنا نام دلوا سکتا ہے، کسی کو بھی اس راہ کے اوپر چلا سکتا ہے، کسی کو بھی بنا سکتا ہے، چاہے کسی گناہگار سے گناہگار انسان کے اوپر اس کی رحمت کی نظر پڑے اور اس کے دل کا دروازہ کھل جائے، اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے، اللہ اس کو حکمت سے نواز دے، اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق بھی دے دے، اللہ اس کو اپنے قرب میں لے کے چلا جائے۔ آپ تو ہزاروں اذکار کر رہے ہو، آپ تو ہزاروں چیزوں کو سمجھ رہے ہو، آپ تو ہزاروں چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو، جب ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہو تو علم کی مطابقت میں عمل ضرور کرنا۔ اللہ کے ہاں قابل قبول وہی علم ہوتا ہے کہ جس علم کی مطابقت میں عمل کیا گیا ہو۔ اگر علم کی مطابقت میں عمل نہیں ہوگا تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس انسان کی مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک عام آدمی ہے جو علم کو نہیں جانتا، ایک عام آدمی ہے جو بد عملہ ہے، تو یہ علم رکھتے ہوئے بھی بد عملہ ہے، اس کے پاس تو چلو علم نہیں ہے لیکن اس علم کا خاصہ یہی ہے۔ یاد رکھنا ظاہر کا جو صوفی ہوتا ہے باطن کا عالم ہوتا ہے، ظاہر کا صوفی باطن کا عالم ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری شریعت کو اس کے اوپر کھول دیا جائے، ہاں یہ ضروری ہے جتنی اس کی ضرورت ہوگی اللہ اتنا ضرور اس کو سکھا دے گا، نہ فقط سکھائے گا سمجھائے گا بھی اور عمل بھی اس سے کروائے گا۔ بس یہی تصوف کا سارا خاصہ ہے، یہی تصوف کا سارا نچوڑ ہے۔ باقی یہ کلمات اتنے بلند ہیں کہ ان کلمات کے اوپر اجر و ثواب جو ہے وہ ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ صورت یہ ہوگی کہ اللہ کے ہاں قبول ہو، اگر قبول نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں جس عمل کی توفیق اللہ بارہا دے رہا ہو یوں سمجھ لو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہوتا ہے، تب توفیق مل رہی ہوتی ہے۔ جب یہ توفیق مل گئی اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے انسان کی ذات کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی ذات عمل کے میدان سے گزر رہی یا نہیں گزر رہی۔ اگر گزر رہی ہے تو کامیاب ہو جائے گی، اگر نہیں گزار پا رہا تو علم رکھتے ہوئے بھی وہ نقصان اٹھائے گا، خسارے میں رہے گا۔ اس شیطان سے بڑی مثال کس کی ہوگی؟ علم تو اس کو بھی بہت زیادہ دیا گیا تھا، روح زمین کے چپے چپے کے اوپر سجدے کر ڈالے، اس علم کی برکت سے ساری معرفت کو حاصل کیا، لیکن وہی علم اس کے لیے نقصان کا باعث بھی ٹھہرا کہ اس علم کی مطابقت میں وہ عمل نہ کر پایا۔ جب اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے وجود کے اندر کبر آیا، جو باتیں میں اکثر آپ سے کرتا ہوں کہ ان صفات کا ہمارے وجود سے نکالنا ضروری ہے، چونکہ علم کا خاصہ یہی ہے کہ علم کوئی بھی بری خصلت انسان کے وجود میں رہنے نہیں دیتا جب انسان عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، عمل اگر نہیں کرے گا نا تو حضور کو بھی یہی فرمایا گیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ پیغمبر آپ کا کام کیا ہے؟ درگزر کر دیجئے۔ جب آپ کے ساتھ کے معاملات کرتے، جب آپ ان کو تبلیغ کرتے ہو، اس راستے کو نہیں اپناتے، اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کرتے، خذ العفو آپ معاف کر دیں، وامر بالعرف نیکی کا حکم کرتے جائیں، واعرض عن الجاہلین اور یہ جو جاہل ہے نا ان سے اعراض کر لیں، ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر انسان علم کو رکھتے ہوئے بھی جاہلوں والے کام کرتا ہے وہ انسان عام آدمی کی بنسبت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ اسی علم کی وجہ سے شیطان کے اندر وہ کبر پیدا ہوا اور اس کبر نے آدم علیہ السلام سے اس کا حسد کی بیماری اس کے وجود کے اندر پیدا کی۔ اس حسد کی بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا جو حصول ہو رہا ہے، اتنا جو باطن ظاہر کے اوپر آ رہا ہے، جس کی برکات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، کوئی اتنی رتی بر بھی کوئی ایسی صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی
اللہ نہ کرے وہی ہمیں لے کے ڈوبے، وہی ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ اس لیے یہ کانٹوں کا راستہ ہوتا ہے جس پہ چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اور جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے پھر اکثر بچے اور بچیاں آ کے کہتی بھی ہیں نہ ہم جینے کے واسطے رہے نہ مرنے کے واسطے رہے، اکثر گلا کر دیتے ہیں کہ اب خوشی نہیں ہے کسی خوشی کی، اب کسی غم کا غم بھی پتہ نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری طبیعت کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا مزاج کیسے بدل گیا ہے، ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے۔ بھائی آپ کا مزاج بدلا اللہ کے نام کی وجہ سے، آپ کی سوچ بدلی اللہ کے نام کی وجہ سے، آپ کی فکر اللہ کی ذات کی طرف ہو گئی۔ جب آپ کی فکر اللہ کی ذات کی طرف ہو گئی، جو دنیا کی فکریں تھیں ان سے اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا۔ بس یہ اس کے اندر خاصہ موجود ہے، جب بندے کی فکر اللہ کی ذات کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی جو فکریں ان سے وہ آزاد کر دیتا ہے، نہ پھر وہ خوشی اس خوشی کی طرح جیسے عام لوگ کرتے ہیں کہ چلو شادی ہو رہی ہے ہم بھی ناچیں گے گائیں گے بہت سارے معاملات کریں گے، وہ کہے گا پتہ ہے اللہ کے حبیب کی سنت ہے، میں نے سنت سمجھ کے نکاح کرنا ہے، میرے لیے ناچنا اہمیت نہیں رکھتا، میرے لیے اہمیت رکھتا ہے سنت کو زندہ کرنا۔ حضور کا فرمانا نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اب وہ سنت سمجھ کے عمل کرتا ہے، اسی لیے اس کے اندر خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جو عام آدمی کے نسبت جیسے وہ اچھل رہا ہوتا ہے نفس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اب وہ خواہشات تو اس کے اندر باقی رہتی نہیں ہیں، مٹنا شروع ہوتی ہیں، اس لیے وہ خوشی پھر اس طریقے کی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ جب غم بھی آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، بیماری کی شکل میں ہو، مصیبت ہو، تو نہ وہ مصیبت لگتی ہے نہ وہ بیماری لگتی ہے، اس مصیبت کو بھی وہ رحمت تصور کرتا ہے، اس بیماری کو بھی رحمت تصور کرتا ہے۔ یہ ایمان کا خاصہ ہے، اس کو پتہ ہے جس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں یہ فانی ہے، اس نے مٹنا ہے، مجھ سے پہلے جو علم والے بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، اللہ کے قرب والے بھی تھے، اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، جتنا وقت ان کو ملا اتنا وقت انہوں نے گزارا، اور اسی کا وقت قابل قبول ہوا جس نے اللہ کے حکموں کی اتباع کی، جس نے اللہ کے حکموں کو مان کر اپنی زندگی گزاری۔ نوح علیہ السلام کی اگر مثال دی جائے 950 سال عمر، اب 950 سال اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ ہماری تو عمریں بھی کچھ نہیں ہے نا، ہماری تو تھوڑی سی عمریں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اب تک جو مل چکی الحمدللہ، اللہ کا اس کے اوپر شکر، آگے کس کی کتنی باقی ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیوں؟ اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ مقررہ وقت اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، اور انسان کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب مرنے کے بعد بھی یاد رکھنا روح کے بھی 2 مقام ہوتے ہیں، یا تو وہ علیجین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے۔ جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ علیجین میں جاتی ہیں، اور جو بدکار روحیں ہوتی ہیں، جو کفار کی روحیں ہوتی ہیں، جو گناہگار روحیں ہوتی ہیں، وہ سجین میں چلی جاتی ہیں، جیسے قید خانے کے اندر۔ اب 950 سال زندگی پائی نوح علیہ السلام نے، اور اللہ کے حکموں کا پرچار کرتے رہے، رائے راست کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ 950 سال کی بھی سمجھ میں آئی کہ دنیا کے اندر سے چلے گئے۔ ان کے متعلق آتا ہے روایات کے اندر پوچھا گیا کہ اتنی لمبی جو اپنی زندگی گزاری، تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے تو یہی لگتا ہے ایک صبح میں نے سفر شروع کیا اور شام کو میرا سفر تمام ہوا، صبح کو سفر شروع کیا شام کو سفر میرا تمام ہوا۔ تو یہ وقت ہر انسان کے اوپر آئے گا، چاہے جس زمانے کے اندر ہو، چاہے جس وقت کے اندر ہو، لیکن جو وقت اللہ کے لیے ہو جائے اور جو زمانہ انسان کا اللہ کے لیے ہو جائے، اس بندے کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے کہ وہ وقت بھی اس کا اللہ کے لیے ہو گیا، اس زمانے کے اندر اس بندے کا عمل بھی سارا اللہ کی ذات کے لیے ہو گیا۔ یہ راہ سلوک کے اندر چلتے ان چیزوں کی سمجھ زیادہ ہی آتی ہے عام انسانوں کی بنسبت،
اس لیے آپ کی فکر دوسروں سے جدا ہوگی، اس لیے آپ کی سوچ دوسروں سے جدا ہوگی، اس لیے آپ کی نیت کے اندر وہ درستگی پیدا ہوگی جو مومن کی نیت کے اندر مقصود ہوتی ہے اللہ کے ہاں، کہ یہ میرا بندہ اس حیثیت میں، اس کیفیت میں ہونا چاہیے، اس کی نیت ایسے ہو، اس کا عمل ایسے ہو، اور بندے کا اللہ کی قسم اس نام کی برکت سے کرتا ضرور ہے، بناتا ضرور ہے، وقت لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے بننا، بہت سارا انسان کو رگڑا لگتا ہے، جیسے ایک اینٹ بنتی ہے کہ اس گارے کو پہلے گوندا جاتا ہے، گوندنے کے بعد اس سانچے میں اس کو ڈالا جاتا ہے، وہ سانچہ پھر آگ میں رکھا جاتا ہے، آگ میں رکھنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، باہر جب اس آگ سے نکلتا ہے اس ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد پھر وہ اینٹ بنتی ہے۔ یہی مثال اس راہ سلوک کے اندر ہوتی ہے، جب انسان نے اس راہ کے اوپر قدم رکھ دیا تو یاد رکھنا پہلے اللہ اس کو خوب بنائے گا، جب وہ بنے گا تو اس کو رگڑا بھی خوب لگائے گا، جب اس کو وہ رگڑا لگے گا پھر وہ اپنی ذات کو سمجھ پائے گا، پھر وہ اپنے عمل کو جان اور پہچان پائے گا، پھر اپنی ذات کے متعلق جا کے آگاہ ہوگا کہ میں ہوں کیا، دنیا کے اندر آیا کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اور میں نے اللہ کے حضور پیش کیسے ہونا ہے، اور اس کے لیے پھر جہاں وہ اپنا وقت گزار کے جائے گا، اور اس کے مطابق نہ صرف وقت گزار کے جائے گا، عمل بھی کر کے جائے گا، پھر اللہ توفیق بھی دیتا ہے۔ جن برائیوں میں پڑا ہوتا ہے ان سے اللہ بچا لیتا ہے، جن گناہوں کے اوپر تائب نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی برکت سے اللہ ایمان کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جب درجہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہی آیت والذین اوتوا العلم درجات، کہ ایمان کا درجہ بڑھ گیا، ادھر سے جو عمل کے اندر کوتاہی ہوگی اس کوتاہی سے جان بھی چھڑا لیتا ہے، جس چیز کے اوپر تائب ہونا ہوتا ہے اللہ وہ بھی اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اس کو اللہ کے حضور پیش کر، طریقہ بھی وہی بتاتا ہے، سکھاتا بھی وہی ہے، سمجھاتا بھی وہی ہے، پھر اپنے قرب میں لے جا کے اس محبت کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ آپ اور میں تو وہی عمل کر رہے ہیں سارے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہی اذکار، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا کہ موسیٰ آپ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اور قرب بھی اتنا ہو جیسے الفاظ آپ کی زبان کے قریب ہے، قرب بھی اتنا ہو جیسے بینائی آپ کی آنکھ کے قریب ہے، قرب بھی اتنا ہو جیسے سماعت آپ کے کانوں کے قریب ہے، قرب بھی اتنا ہو جیسے روح آپ کے بدن کے قریب ہے، قرب بھی اتنا ہو کہ جیسے دھڑکن آپ کے دل کے قریب ہے، کہ یا اللہ اتنا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کہا میرے حبیب کے اوپر درود پڑھا کر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ میرے حبیب کے اوپر درود پڑھا کر، اس پڑھنے کی برکت سے تجھے اس قرب کا حصول ہو جائے گا۔ آپ اگر میں سلسلے کی بات کروں، اس نصاب کی بات کروں، تو کتنے درود پاک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں بطور نصاب کے جو ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات وہی کروں گا شروع والی، اس چیز کو مت بھولنا کہ جب اس راہ کے اوپر آ رہے ہو جہاں نفس کے متعلق آگاہی ہو رہی ہے، جہاں دل کی صفائی ہو رہی ہے، جہاں روح کو اللہ روشن کر رہا ہے، تو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عام لوگوں کی طرح تم نہ رہو گے، جب تم اس نیت سے آئے ہو کہ بہر صورت میں نے تائب ہونا ہے، میں نے ہر صورت میں اللہ کو راضی رکھنا ہے، ہر صورت میں اپنے عمل کو درست کرنا ہے، اور کسی معاملے میں اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا، تو پھر اس صورت کے اندر عمل بھی ایسا ہوگا۔ تو کتنے درود پاک پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے، صحابی بھی آئے تھے نا، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کے اندر آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنا پڑھوں؟ کہا جتنا تجھے اختیار ہے۔ کہا رسول اللہ آپ بتلائیے۔ کہا تو بتا کتنا چاہتا ہے؟ کہا 1/4 پڑھوں کافی ہے۔ کہا تجھے اختیار ہے زیادہ کر دے۔ کہا آدھا کر دوں؟ کہا تجھے اختیار ہے زیادہ کر دے۔ اس سے بھی بڑھا لوں؟ کہا زیادہ۔ کہا میں اپنی ساری دعا کے اندر جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤں تو آپ کے اوپر درود پڑھتا رہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو عمل ایسا کرتے رہے گا تو یاد رکھ اللہ تجھے کافی ہو جائے گا، اللہ تجھے کافی ہوئے گا، اس کی وجہ سے تیرے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا اور تیرے معاملات کو اپنے ذمے لے لیا جائے گا۔
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس چیز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نا اس میں بہت ساری چیزیں، زندوں کے حق تو اپنی جگہ، الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ مردوں کے بھی اللہ ادا کروا رہا ہے۔ عجیب بات ہے نا، زندوں کے تو اپنی جگہ، مردوں کے بھی اللہ ادا کروا رہا ہے۔ ایک خاندان کے اندر ایک انسان پیدا ہو جائے، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، حضور کا فرمان کیا ہے کہ جب انسان کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین ہی چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال بھی جاتا ہے، اس کی اولاد بھی جاتی ہے، اور اس کے اعمال بھی جاتے ہیں۔ ٹھیک، مال بھی لوٹ آیا، اولاد بھی لوٹ آئی، عمل اس کے ساتھ رہ گیا۔ اور صدقہ جاریہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی اولاد ہوگی۔ اب جس نسل سے انسان چل رہا ہو، یاد رکھنا وہ ان کی تو اولاد ہی رہتا ہے۔ جب وہ اولاد اگلی نسل بھی اگر آ کے عمل کرنا شروع کر دے، جتنا اس کا علم کے اندر، عمل کے اندر اضافہ ہوگا، اس کی خیر اور برکتیں اللہ ان مردوں تک بھی پہنچانا شروع کر دے گا۔ صرف یہ نہیں، اب زندوں کی مثال دوں تو کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، حکمت کے لحاظ سے، علاج و معالجے کے لحاظ سے، پھر اللہ رسول کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے، اور جو دنیا سے جا چکے، جو آپ کے ساتھ جڑ چکے، آپ کی برکت سے اللہ ان کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اکثر کہتے ہیں نا، ہمیں زیارات شروع ہو گئی، ہمارے ابا جی آئے تھے، ہمارے فلاں رشتہ دار آئے تھے، فلاں کو اس حالت میں دیکھا، فلاں نے یہ لباس، سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ ساری صالحین کی علامتیں ہوتی، اکثر ذاکرین کے خوابوں میں وہ آیا کرتے ہیں، جن احوال کو وہ آ کے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ سارا ہوتا کس کی وجہ سے؟ ذکر اللہ کی برکت سے، آپ کا اپنی ذات کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے، اپنی ذات کو راہ راست کے اوپر لانے کی وجہ سے، اور اس کوشش کی وجہ سے جو مجاہدہ آپ اپنے نفس کے اندر کر رہے ہو، جو اس سے لڑ رہے ہو اور اللہ کی ذات کے لیے اس کو بنا رہے ہو۔ تو عزیزان من، یہی چیز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جو انسان اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی فکر کرنا شروع کر دے، جو انسان اپنے عمل کو درست کر لے، اس کے بعد یہ چاہے کہ میرے بھائی کا عمل بھی درست ہو جائے۔ مومن کی یہی پہچان بتائیے نا، کہ وہ شخص مومن ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو کیا ایمان سے بتاؤ، اگر میں اس چیز کا طلبگار ہوں گا کہ اللہ میری قبر اور حشر کو اچھا کرے، تو کیا میں اپنے بھائی کے لیے اس چیز کا طلبگار نہیں ہوں گا کہ اس قبر اور حشر اچھا؟ معاملہ تو آخرت کا ہے، لیکن یہ ایمان اس وقت جب یہ بنتا ہے، جب علم کی مطابقت میں انسان عمل کرتا ہے، جب چیز اس کو ملتی ہے، جب یہ چیز اس کے اوپر کھلتی ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرواتا، اس کے ذریعے عین الیقین کے ذریعے اس کو مشاہدہ بھی کرواتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہمارا سفر ہو رہا ہے۔ تو اپنے معاملات کو بھی پورے رکھنا اور حتی الامکان کوشش کرنا علم کی مطابقت میں عمل کرنے کی۔ علم کی مطابقت کے اندر اگر عمل نہ ہوگا، آپ کی حکمت کے اندر بھی کمزوری ہوگی اور زہد تک پہنچ ہی نہ پاؤ گی۔ زہد، بزرگوں والا راستہ، میں یہ نہ کہوں گا بزرگی، بزرگوں والا راستہ، اس تک انسان پہنچ نہیں پاتا۔ پھر جو علم مقصود ہوتا ہے وہ علم کو بھی حاصل نہیں کر پاتا جب تک عمل کے اندر اس کے کمی ہوتی ہے، لیکن جب عمل کے اندر درستگی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت باطن کو اس کے ظاہر کے اوپر کھول دیتے ہیں، اس کو شرح صدر کروا دیتے ہیں، اس کی زبان سے جو جس مجلس میں جس محفل میں ضرورت ہوتی ہے الفاظ ادا کروا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ الفاظ کہاں سے آئے، میرے تو نہ تھے، مجھے تو پتہ بھی نہ تھا۔ بھائی تجھے تو نہ پتا تھا، لیکن جس چیز کے ساتھ اللہ نے تیری نسبت کروائی ہے نا، اس کے اندر یہ تاثیر اور برکت موجود ہے۔ اور بعض آپ میں کمزوریاں یہ بھی کرتے ہو کہ حکمت رکھتے ہوئے بھی اپنی حکمت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، حکمت رکھتے ہوئے بھی اس حکمت کو استعمال نہیں کرتے۔ اب یہ بھی یاد رکھنا ایک شیطانی تصرف ہوتا ہے، جب اللہ نے آپ کو ایک چیز دی ہے تو اس چیز کو استعمال کرو گے تبھی تو اس حکمت کے راز و اسرار جان پاؤ گے۔ جب تک حکمت استعمال نہ ہوگی اس کے راز و نیاز بھی نہ کھلیں گے۔
علم کی صفت بھی یہی ہے. علم ملتا بھی اسی انسان کو ہے جو علم کو بانٹتا ہے, علم کو تقسیم کرنا جانتا ہے. حضور علیہ السلام کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہے نا. حضور علیہ السلام کو قاسم بھی کہا گیا, بانٹنے والے. تو حضور علیہ السلام نے علم کو تقسیم کیا. جو علم اللہ نے دیا کہ اس علم کے ذریعے ان کی اصلاح ہونی ہے, اس علم کے ذریعے انہوں نے راہ ہدایت کے اوپر آنا ہے, اور اسی علم کے ذریعے آپ کو اور اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کرنا ہے. تو وہ علم حضور نے بانٹا, تقسیم کیا. اب چاہے کوئی انسان علم ظاہر کو حاصل کر رہا ہو یا علم باطن کو, جب آپ کو حکمت مل چکی تو اس حکمت کے اوپر یقین کامل رکھتے ہوئے اس کو تقسیم کرو. چاہے اللہ نے آپ کے ذریعے ایک کو فائدہ پہنچانا ہو, 1000 کو پہنچانا ہو یا 1,00,000 کو پہنچانا ہو, وہ اس کی شان ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے ذریعے کتنوں کو اس نے ہدایت دینی ہے. ایک آدمی آپ کی وجہ سے راہ راست کے اوپر آ گیا تو یاد رکھنا جنت کو تو آپ نے خرید لیا. انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی جو کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور اس کو راہ راست کے اوپر لے کے آئے. تو اللہ کے ولیوں, یہ سیکھنے سکھانے کا عمل اسی لیے ہے. اور جو حکمت آپ کو ملی اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے, بیٹھے رہو گے, کبھی بھی اس کو سمجھ نہ پاؤ گے. اکثر ساتھی کو میں نے دیکھا ہے کہ اجازت ملنے کے بعد بھی پھر بھی ہمارے سر کے اوپر ڈالا ہوتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ استاد جی آپ کرو گے. اللہ کے ولی تجھے سکھایا کیوں ہے؟ جتنا اللہ میرا اتنا اللہ تیرا. ہو سکتا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ اللہ تیرا ہو اور تجھے پتہ نہ ہو اس چیز کا. پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تو اپنے معاملے کو استعمال کرے گا. استعمال نہیں کرے گا تو رکھ کے بیٹھا رہنا. دشمن سامنے کھڑا ہو, بندوق آپ کے پاس ہو, گولی چلاؤ نا, تو وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ تو آپ کے اوپر حملہ کرے گا. اس حملے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا. تو میں نے وہ نقصان ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. بہت ساری عورتوں کے اندر بھی, مردوں کے اندر بھی. بھائی کوئی چیز آپ کو غیر اللہ کے نام کے اوپر تو سکھائی نہیں ہے, ساری چیزیں اللہ کے نام کے اوپر ہے, تو پھر کیوں اس کو کمتر سمجھتا ہے؟ پھر کیوں تیرے یقین کے اندر کمی ہے؟ پھر کیوں اپنے معاملے کو پورا نہیں کرتا؟ پھر کیوں شیطان کے تصرف میں پھنستا ہے؟ پھر کیوں نفس کے تصرف میں پھنستا ہے؟ یہ بھی سارا نفس کا دھوکہ ہے کہ تو نہیں کر سکتا, تجھ سے نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ایمان رکھو کہ جو میں نے کیا ہے 100% برحق, اور اس کے اندر شفا کا اختیار تیرے میرے پاس نہیں. یہ یاد رکھنا بس, وہ اللہ کے پاس ہے. ایک عمل جب انسان کرے نا, بار بار کرے تو اس کو آ جاتا ہے. تو معرفت ہے ہی ایسا راستہ. وہ ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک شخص گیا, دیہاتی آدمی تھا, وہ بھی سیکھنے کے لیے ایسے ہی مجلس میں چلا گیا پیر صاحب کے پاس. کہا میں نے بھی روحانیت کو سیکھنا ہے. میں نے کس کو سیکھنا ہے؟ روحانیت کو سیکھنا ہے. اب روحانیت کو سیکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے بندے کی توجہ اللہ کی طرف کروائی جاتی ہے ذکر اللہ کے ذریعے. اصل تو یہی ہے کہ بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. اب وہ بھی چلا گیا. انہوں نے کہا اچھا یار چھوڑ دے اس کام کو, بڑا مشکل راستہ ہے, نہ سیکھ. کہا نہیں حضرت مجھے سکھا دو. کہا تو کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں نے بھینسیں پالی ہوئی, میں نے بھینسیں پالی ہوئی. ان کا اچھا میں تجھے کوئی وظیفہ نہیں دیتا ہوں, کوئی ایسا اسم نہیں, تو ایک کام کر, جا کے اس بھینس کو دیکھنا شروع کر دے. اس بھینس کو دیکھنا شروع, تیرا کام یہ ہے بس تو نے اس بھینس کو دیکھنا ہے. اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اب وہ بندہ چلا گیا اور بھینس کو دیکھتا رہا. اب اس نے دیکھا وہ گالی کر رہی ہے, چارہ چر رہی ہے, دودھ دو رہا ہے, سارے معاملہ. تھوڑے دن گزرے, پھر چلا گیا. کہا حضرت مجھے تو کچھ فائدہ نہ ہوا, آپ نے مجھے یہ کہا تھا, میں نے آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا. کہا نہیں تو بات کو سمجھا نہیں, تو پھر غور و فکر کر اس کے اوپر, ہر چیز کے اوپر غور کر, اس سے زیادہ غور کر, پھر تجھے سمجھ میں آئے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ پھر چلا گیا. اب اس نے کہا, جب پیر صاحب نے کہا اس میں راز تو ہوگا, اس کے ذریعے سے مجھے روحانیت سمجھ میں آ جائے گی. اس نے غور کرنا شروع کر دی اور غور سے دیکھنا شروع کر دیا. اب مزید دن گزرے. اب جب وہ غور کرتا گیا, آپ کو پتہ ہے تخلیق کے اندر کسی بھی چیز میں وہ انسان مشاہدہ غور و فکر کرنا شروع کر دے تو اس کو لگتا ہی ہے کہ میں اس چیز کو سمجھنا شروع ہو گیا. چاہے وہ درخت کے اوپر کرے, چاہے اور مخلوقات کے اوپر کرے. جب دن گزرے تو اس کو بلایا کہ یار فلاں بندہ وہ میرے پاس آیا تھا, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ.
جب وہ آیا باہر کھڑا ہے، اب اندر نہیں رہا، ان کا اچھا اندر آ جانا. اس نے پہلے بھینس کی طرح آواز نکالی. آواز نکالنے کے بعد میں اندر نہیں آتا ہوں. اب حضرت نے کہا کیوں اندر نہیں؟ کہتا حضرت میں اندر کیسے آؤں، میرے سینگ دروازے میں پھنس جائیں گے، میرے سینگ دروازے میں پھنس جائیں گے. اب غور و فکر جو اس طرف کی تھی، پھر اندر بلایا، آ کے اس کی کیفیات کو سلب کیا جو اس کے اوپر آئی تھی. سمجھایا کہ روحانیت یہ چیز ہے، جب تو اس کو سیکھنا چاہے گا نا تو اپنی ذات سے بھی چلا جائے گا، اپنی ذات سے چلا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ انسان جب اس کو سیکھتا ہے نا اپنی ذات سے چلا ہی جاتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کے لیے. بس کیا ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے تو اس قطرے کی اہمیت اسی وقت بنتی ہے جب وہ سمندر سے جا کے ملتا ہے، جب وہ سمندر سے جا کے ملتا ہے. تو یاد رکھنا یہ وہی چیز ہے جس کا حصول ہم کر رہے ہیں اس اللہ کے نام کے ذریعے. ابھی وہ قطرہ بنا نہیں ہے. جب وہ قطرہ بنے گا تو عربی کا مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو انسان کی اصل تو وہ روح ہے کہ جس وقت اللہ نے اس کو پیدا کیا تمام ارواح موجود تھی، اور وہ اس وقت ان کے سامنے اعلان کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. بس یہ قطرہ بھی اسی طرح ہے، جس وقت جو اس کا مقام تھا، اس نے رہتے ہوئے جیسے اس قطرہ اس پانی کے ساتھ مل کے وہ سمندر بنتا ہے، تو پھر اس کی پہچان ہوتی ہے، نہ اس کی لمبائی کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے. تو انسان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنے اس مقام کی طرف جب روحی طور پہ سفر کرنا شروع کر دے گا اور اس مقام تک جا کے پہنچے گا جہاں روح نے اقرار کر لیا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس وقت اس کے پاس نہ یہ وجود تھا، نہ یہ خوشیاں تھی، نہ یہ غمیاں تھی، نہ یہ تکلیف تھے، نہ یہ مصائب تھے. بس ایک ہی چیز کے اوپر وہ راضی تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. بس انسان یہ محنت کرتے ہوئے اس جگہ کے اوپر ضرور پہنچتا ہے جب جا کے وہ زبان سے کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. اب ہمیں تو تکلیف میں رکھے، درد میں رکھے، مصیبت میں رکھے، مشکل میں رکھے، جیسے تو چاہے، میں کیا کر سکتا ہوں. وہ راضی بالرضا کے مقام کے اوپر فائز ہو جاتا ہے. تو عزیز ساتھیوں یہ چیزیں ہیں اس کے اندر. لیکن اگر آپ کو جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کو آگے نہیں بانٹو گے، تقسیم نہیں کرو گے، پھر بھی سمجھ نہ پاؤ گے. جو حکمت ہے نا وہ آپ کو جو چلہ کشی کی وجہ سے حاصل ہوئی، اس کے اسرار اور رموز کا بھی حاصل ہے. کتنے دن آپ سے معاملہ نہیں ہوگا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اگر ایک آدمی 40 دن تک بھینس کے اوپر غور و فکر کر کے کہتا ہے کہ میں خود بھینس ہوں، اندر کیسے آؤں گا، تو بھائی تمہاری غور و فکر تو اللہ کے نام کے اوپر ہے. کیا ایک دفعہ بھی اللہ تیرے پڑھنے کی وجہ سے تیرے ساتھ نہیں آئے گا؟ اللہ کی قسم ضرور آئے گا، اور وہ آتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے. بس جب تک وہ آنا نہ جائے تب تک اپنے عمل کو روکو مت. جو ہم کر رہے ہیں، جو آپ کو دیا وہ ایک ہی ہے، کوئی اور چیز اس کے اندر نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ سے چھپا لی گئی ہو، کوئی چیز آپ کو بتائی نہ گئی ہو. ہر چیز آپ کو بتلائی گئی ہے، سکھلائی گئی ہے. بس یقین کامل کے ساتھ چلو گے. ہاں ایک چیز کا فرق ضرور ہوگا، تقوی ہر ایک انسان کا اپنی ذات میں اس کا ہی معاملہ ہوگا، وہ کتنا اپنی ذات کو راہ راست کے اوپر چلاتا ہے. ہر انسان کا معاملہ انسان کے اوپر نہیں کھل سکتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اگر ایک شیخ ہے یا اس کا شاگرد ہے، پیر ہے، اس کا مرید ہے، تو اس کے اوپر اسی وقت کھلتا ہے جب اس کے اوپر حال کی کیفیت چل رہی ہوتی ہے. پھر مرید کا معاملہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے. اگر حال اس کے اوپر نہ چل رہا ہو نا تو اس مرید کا معاملہ بھی شیخ کے سامنے نہیں کھل سکتا. یہ بھی یاد رکھنا. کیوں؟ علام الغیوب کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ کھولتی ہے تو یہ کھلتا ہے. کیوں؟ اس وقت اللہ اسی کے ذریعے اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہی اس کا رہبر اور رہنما ہوتا ہے. تو عزیز ساتھیوں جو چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو انعام اور اکرام کی صورت میں ملی ہوئی ہیں تو اپنی ذات میں بھی ان کا انعام اور اکرام کرو. اپنی ذات کے اندر ان چیزوں کو پیچھے مت چھوڑو. تماشا بھی نہیں لگانا کہ ہر جگہ تسبیح نکال لی، لوگوں کے اندر اس معاملے کو عام کر دیا، ناقدروں کے سامنے اپنی چیز کی ناقدری کروائی، تو یہ بھی ناشکری ہے.
تو اسی لیے قرآن حکیم کی اسی پہلی آیت کے اندر جاؤں گا کہ جب آپ کو علم کا حصول ہو گیا تو اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جب اسی ایک آیت کو سمجھنا شروع کر دو گے، غور و فکر کرنا شروع کر دو گے، یہ جو آپ کر رہے ہو اس کے اسرار و راز اللہ کی قسم آپ کے اوپر کھولنا شروع کر دیں۔ اب یہ تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ بھی کہہ رہا میری دھڑکن تیز ہوگی، اب یہ چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں، جب دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو اپنی اس دل کی دھڑکن کے اوپر اللہ کا نام لے آیا کرو، اس دھڑکن کے ساتھ اللہ کا نام ملا لیا کرو۔ ایک بزرگوں کا واقعہ مجھے بتایا، اب ان کے پاس جو مرید ہونے جاتا تھا وہ پتہ کیا کرتے تھے، پہلے اس کی تربیت کرتے، پھر اس کو کشتی کرواتے تھے، بڑا عجیب طرز عمل ہوتا تھا۔ جب انسان کشتی کرتا، آپ کو پتہ ہے سانس چڑھتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جب اس کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی پھر وہ توجہ دے کے کہتے تھے اب تو کر اللہ اللہ، دیکھ تجھے اس دھڑکن میں اللہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہ وجود تو سارا اس مالک کا ہے، اصل اس ذکر کی لذت اور حلاوت اسی وقت آنا شروع ہوتی ہے جب یہ دل کی دھڑکن اللہ اللہ کہنا شروع ہوتی ہے۔ تو جب ایسی کیفیت یا ایسی حالت کسی کے اوپر آ جائے نا، گھبرایا نہیں کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا جو موت کا وقت مقرر ہے اسی وقت میں آنی، اس سے پہلے ہم نے مرنا نہیں ہے۔ جب دل ایسے دھڑکنا شروع ہو جائے اس کو کہ اچھا تو دھڑک رہا ہے نا، اب آ جانا، میں تیرے اوپر اللہ کا نام لے کے آتا ہوں، میں اپنے محبوب کا نام لے کے آتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، اس کے نام کے ساتھ مجھے بھی سنانا آواز کہ کیسے میرے اندر تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جب وہ اندر دھڑکن کے اوپر اللہ اللہ کرنا شروع ہوتا ہے پھر اس وجود میں ہلچل مچتی ہے، پھر جا کے انسان کو وہ روح کا رقص کرنا کا دل چاہتا ہے، پھر وہ مزہ آتا ہے کہ ہاں ذکر اللہ کے اندر یہ اثرات اور برکات موجود ہیں۔ بہرحال اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، صحیح معنوں میں راہ سلوک کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کو ہمیں سمجھائے، شرح صدر فرمائے، اور اس کی مطابقت میں جو عمل ہے ہم سب کا وہ کروائے، اور اس پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ اکرام صحابیات کو پہنچائے، تمام حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے۔ اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، اس سلسلے کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، بندہ فقیر کی معیت میں پورے ڈویژن میں جتنی خانقاہیں چل رہے ہیں اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، سب ساتھیوں کی محنت اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، جتنے ہمارے سلسلے کی خانقاہوں کے ساتھ جڑے ہیں اللہ اس سلسلے کے فیوز اور برکات ان تک پہنچائے، اس کی برکت سے اللہ ان کی مشکلیں دور فرمائے، اللہ اس کی برکت سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ اس کی برکت سے ان کے امراض سے ان کو شفا یاب فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی نکاح نہیں ہوئے اللہ اس کی برکت سے جلد ان کے نکاح کا انتظام کروائے، اس کی برکت سے اللہ ملک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اس کی برکت سے اللہ ملک پاکستان کے حالات بہترین بنائے، اللہ حکمرانوں کو راہ ہدایت کے اوپر چلائے، اس کی برکت سے اللہ ملک پاکستان پتنگان زندہ باد۔